آپ نے اس شہر کو خوف زدہ کر کے آنے والوں کو بھی خوف زدہ کر دیا. آپ کے حکم سے نہ وہاں باہر تھی نہ یہاں باہر ہوں. میں نے اپنے آئینہ دل کو بڑی احتیاط سے بچا کے رکھا ہے. ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا. مکالمہ تو بے وقوف لوگ کرتے ہیں، کمزور لوگ کرتے ہیں. محبت ہمیشہ اس سے کی جاتی ہے جس سے ہم واقف نہیں ہوتے. غالب کا ایک شعر سنا دیتی ہوں، سمجھ میں کسی کا نہیں آئے گا مگر پھر بھی سنانے میں کیا حرج. میری ذات ذرہ بے نشاں، اس پر کیا بات کیجیے گا. میں اپنی ممنونیت کا اظہار پہلے بھی کر چکی، اب بھی کروں گی. ایک عام پیدل انسان ہوں دنیا کا، جسے دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے. میں بالکل نیک نہیں ہوں کہ مجھے دنیا بری لگتی ہو. مجھے زندگی بھی بہت اچھی لگتی ہے. زندگی کے معنی دنیا سے پیدا ہیں، دنیا کے معنی زندگی سے پیدا ہیں. دونوں کی عزت کر لینا چاہیے. ایک معمولی پرانا پاپی استاد جس کی سمجھ میں یہ آیا کہ جو بات سمجھ میں آئے، صحیح ہو یا غلط، لوگوں کو شریک کر لینا. وہ اس کو چھان کے دیکھ لیں گے. جو اچھا ہوگا شاید مان لیں، جو برا ہوگا تمہیں سمجھا دیں گے کہ ایسا مت کرنا. میں بہت ممنون ہوں 8 سے 80 سال کے نوجوانوں کے لیے. بہت ممنون ہوں. وہ میری بات سنتے ہیں، ان کو اچھی لگتی ہے. وہ بات میری بات نہیں ہے، وہ بات ان کی بات، کیونکہ میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے. کب سے یہ تمنا آپ نے کر لی کہ سیاستدان سچ بولے گا؟ یہ ناممکن کی ممکنات کیسے ہوگی؟ اس کا سچ تو ایک لمحہ ہے. وہ لمحہ جو اسے یا اقتدار میں رکھ لے یا جو اسے اقتدار سے باہر کر دے. میرا سچ آدم سے شروع ہوا تھا اور نہیں معلوم کس پہ ختم ہوگا. مجھے لمحے گنوانے کی فکر نہیں ہے. مجھے لمحوں کو مٹھی میں پکڑنے کی فکر نہیں ہے. مجھے ان لمحوں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ان لمحوں کی توقیر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ان لمحوں سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. جب آپ بے نیاز ہو جائیں اور جب آپ کی سمجھ میں یہ آنے لگے کہ آپ کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ اتنا کچھ تو بن مانگے مل رہا ہے، مانگ کے خود کو کیوں رسوا کرتے ہیں؟ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آج کا نوجوان میری بات سمجھ لیتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، میں نے اپنے آئینہ دل کو بڑی احتیاط سے بچا کے رکھا ہے. نہ اس پہ کوئی خراش آنے پائے، نہ اس پر کوئی داغ پڑنے چاہیے. اور ایک بات جو میں اکثر کہتی ہوں، آپ سے بھی کہوں گی، ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا. الحمدللہ ہم پروردگار کے کام کو آسان کرتے چلے جا رہے ہیں. میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں کہ میرا ایمان کیا ہے. میں جس کے سامنے جواب دہ ہوں صرف وہی مجھ سے سوال پوچھ سکتے. آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے خاموش تو کروا سکتے ہیں، مگر آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہر شخص ایک جبر کی زندگی گزارے. کیوں گزارے؟ لڑکیوں کے لیے کیا بات ہے اور لڑکوں کے لیے کیا بات ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکوں کو بہت آزادی دے دی. آزادی نہیں دی، انہیں برباد کر دیا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکیوں کو آزادی نہیں دی. نہیں، انہیں آزادی دی غلامی کے نام پہ کہ جتنے غلام ہوں اتنے ہی آزاد ہو. دونوں لفظوں کے معنی بدل دیے ہم نے. انسان آزاد ہوتا ہے جب اپنی عزت کر سکتا ہے خود. انسان آزاد ہوتا ہے کہ جب وہ خود اپنی عزت کرتا ہے تو دوسرے کی عزت بھی کر سکتا ہے. جب اپنی ہی کوئی توقیر نہ ہو تو یہ کیسے سوال پیدا ہوگا کہ ہم دوسروں کی عزت کر سکیں؟ 10 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حضور بے وقوف ہیں آپ لوگ، کم عقل ہیں آپ لوگ، اچھا وکیل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک مقدمے کے لیے کئی وکیل چاہیے ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ گر بتائے دیتے ہیں کہ وکیلوں کو جانے دیجئے، ایک جج کر لیجئے، معاملہ پار ہو جائے گا. اگر معاملہ پار کرنا انصاف ہے تو یقین مانیے سب سے اچھا معاملہ لومڑی پار کرتی ہے. جس معاشرے کو، اور کیسا معاشرہ، کیا دعویٰ ہے، متقی، پرہیزگار، خوف خدا سے سرشار، سنت رسول کے لیے قربان ہونے کو تیار. مگر صرف تیار ہے، قربان ابھی ہوا نہیں. آپ سوچئے، دنیا کو خریدنے کے لیے آپ دین بیچ رہے ہیں. کیا سودا ہے، کیا سودا ہے. دنیا کو دنیا کی دکان پہ بیچیے، جو جی چاہتا ہے کیجیے.
اس تہذیب کی سب سے بڑی جو قوت تھی، اس لفظ کو ہم نے اپنی زندگی کی لغت سے نکال دیا. اس کا نام برداشت تھا. بات کہنے کی ہمت اور بات سننے کی ہمت. وہ جو دنیا میں کچھ لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، ابھی بھی بہت سی قومیں ہیں مہذب کہلاتے ہیں، ان کے یہاں ایک چیز کہلاتی ہے مکالمہ. ایک دوسرے کی بات سننے اور ایک دوسرے سے بات کہنے کی برداشت. ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ مکالمہ تو بے وقوف لوگ کرتے ہیں، کمزور لوگ کرتے ہیں، مضبوط لوگ تو فتویٰ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اور ایک دفعہ فتویٰ آپ کو مل جائے تو مرتے مر جائیے، داغ نہیں دھلے گا. تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیجئے کہ میری اور آپ کی ایک توقیر ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے. جتنے مذاہب ہیں دنیا کے، یا جتنے فلسفے ہیں، یا جتنے عقل مند لوگ ہیں، انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ انسان کی تخلیق کا مطلب اخلاقی اور تہذیبی ہو جانا ہے. بس دین اخلاقی اور تہذیبی ہونے کا نام ہے. مولانا عبد القوی شاید ان کا نام تھا، پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ممبر بھی تھے. انہوں نے ایک غریب بچی کی غربت خریدی، اور جب اس کی غربت خرید لی تو اس کی قیمت اس کے بھائی کے خون سے ادا کروا دی، اور خود ویسے ہی پاک و صاف ہو گئے جیسے فرشتے ہوتے. اور ہم نے اسے قبول کیا خاموشی سے. قصوروار ہم ہیں. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تہذیب اس بات کا نام ہے. آئیے تشریف رکھیے، چائے پیجیے گا یا کچھ ٹھنڈا لام، کھانا بھی موجود ہے، تیار ہے، ذرا سا انتظار کریں. اور اگر وہ آپ کی بات پر یقین کر کے وہ آنے والا آپ کے یہاں ٹھہر جائے تو آپ اندر جا کے دانت پیس پیس کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کمبخت کہاں سے آن مرے، اس وقت تو ہمیں ان سے کوئی بہتر کام کرنا تھا. دوہرے پن کی بہت معمولی مثال، منافقت کی بے حد معمولی مثال. جو ایک ایسا سچ بھی نہیں بول سکتے جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو، تو وہ سچ کیسے بولیں گے جس میں سارا نقصان ان کی غرض، ان کی تمناؤں کو پہنچتا ہو. اور میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا ان لوگوں کے لیے. وہ تمنا کرنا تو جانتے ہی نہیں. تمنا تو انتظار سکھاتی ہے. غالب کا ایک شعر سنا دیتی ہوں، سمجھ میں کسی کا نہیں آئے گا مگر پھر بھی سنانے میں کیا حرج. نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ. کوئی ایک سانس ایسی مت لینا جو آرزو کی انجمن سے باہر ہو. آرزو کی انجمن زندگی کا امکان ہے. اور دوسرا مصرع ہے، شراب اگر نہیں انتظار ساغر کھینچ. اگر سرور یا خوشی یا وہ انجام جس کی آپ کو تمنا تھی نہیں مل رہی تو انتظار کر لیں. ساغر کھینچنے کے لیے صبر چاہیے. انتظار ساغر کھینچ. ساغر چھیننے کے لیے نہیں ہے، ساغر چوری کے لیے نہیں ہے، ساغر زبردستی کے لیے نہیں ہے، ساغر صرف میرے لیے نہیں ہے. انجمن آرزو تو ہے نا. جو مجھے نہیں ملا میں اس لیے اس پر کبھی پریشان نہیں ہوئی کہ وہ ان کو ملے گا جو میرے بعد آ رہے ہیں. اس کا انتظار. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ صبر کسی نے نہیں کیا. ہم نے صبر کے معنی کیا رکھے ہیں؟ جبر کے سامنے خاموش ہو جانے کو صبر کہتے ہیں. ہم جبر کے سامنے خاموش ہو جانا صبر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. صبر کہتے ہیں جب آپ کے احساس میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ ہر بات کا جواب فوری نہیں ہوتا، انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ چاہے جواب اپنے آپ کو دینا ہو یا کسی دوسرے کو دینا ہو. صبر ہم سے نہیں ہوتا. صبر ہم سے اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم تو بڑے جہالے لوگ ہیں. میرے محبوب جنرل ضیاء الحق صاحب جنہیں میں بھول نہیں سکتی، میری آنکھوں کے سامنے میری تیسری نسل برباد ہو رہی ہے. ان سے ان کو چھین لیا گیا. وہ اپنے لیے نہیں سوچتے. اب وہ سوچتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے سوچو. اب وہ بولتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے بولو. اور اب وہ کرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے کہ کرو.
تو کس کو ضرورت ہے ایک معاشرے کی, کس کو ضرورت ہے افراد کی, کس کو ضرورت ہے قوم کی؟ آپ کو تو ایک مہر چاہیے جو آمنا و صدقنا کہتی رہے آپ کی ہر بات پر, اور ہم کہنے کو موجود ہیں. خوش رہنا سیکھ لیجئے. خوشی کسی کی میراث نہیں ہے, خوشی کسی کا ترکہ نہیں ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ڈھونڈنے سے خوشی ملتی ہے, بے مانگے دکھ ملتے ہیں. ان بن مانگے دکھوں کا علاج میرے اور آپ کے پاس. دوسری گزارش ہے کہ کتنی دیر ہم اس بات میں بہتے رہیں گے کہ آج ہمارا یہ رہبر ہے, کل ہمارا وہ رہبر ہے, اور پرسوں ہمارا وہ رہبر ہوگا. اپنے رہبر خود ہو جائیے. میری اور آپ کی زندگی کی بساط مختلف ہے. میں اپنی اس بساط میں کیا کر پاؤں اور کچھ بہتر کر پاؤں تو کامیاب ہوں. اور اگر میں عام لوگ جس طرح ہمارے یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم اپنی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے, ہم دوسروں کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, گاڑی بدل لی, فرنیچر آ گیا, گھر بدل گیا. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جنرل ضیاء صاحب کب تک آپ کے محبوب رہیں گے؟ اور بھی بہت سی شخصیات آئیں. نہیں 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 نہیں, کوئی ان کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچا ابھی تک. کوشش ابھی تک جاری ہے. میرا آپ لوگوں سے ایک وعدہ ہے, یہ میں بہت سے لوگوں سے پہلے بھی کر چکی ہوں, کہ میں قیامت میں اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں گی کہ جو چاہیے گا میرا حشر کیجیے گا. آپ کے حکم سے نہ وہاں باہر تھی نہ یہاں باہر ہوں, مگر میرے محبوب کے لیے ایک 2 منٹ کی تقریر ہے, وہ سن لیجئے بس روز محشر میں. اور میں انہیں محبوب کیوں کہتی ہوں؟ اردو غزل کا محبوب ہو, فارسی غزل کا محبوب ہو, یقین مانیے کیا کمال کا محبوب ہے کہ جو بال برابر کسی زبان, کسی تہذیب, کسی ادب میں اس میں کمی آئی ہو. کیا محبوب کی صفات ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں, جو کرتا ہے وہ کبھی کہتا نہیں. وفا اس کو نہیں معلوم کسے کہتے ہیں. وصل کو ہجر جانتا ہے, ہجر کو وصل جانتا ہے, یہ فرق بھی اسے نہیں معلوم. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جسے میں چھو لوں وہ پارس ہو جائے. ہوا کوئی دوسرا جنرل ضیاء, بڑا چالاک آدمی تھا, اور جو اس کی چالاکی میری سمجھ میں آئی ہے, بہت معمولی طالب علم ہوں زندگی کی. دیکھیے, ان سے پہلے کے حکمران یہ سمجھتے رہے کہ جتنا ووٹ بینک ہے وہ زمیندار کے ہاتھوں میں ہے. جس کے پاس زمین ہے اس کے پاس رائے کی طاقت بھی ہے. میرے محبوب جنرل ضیاء الحق پہلے بار یہ سمجھے کہ نادانوں کو یہی نہیں پتا کہ ووٹ کس کو پاس ہے. یہ تو صرف اتنے ووٹ رکھتا ہے نا جتنی اس کی زمین پر کام کرنے والے. آپ ملا کو دیکھیے, مسجد, مدرسہ, خانقاہ, بارگاہ, زیارت گاہیں, چہلم, سوئم, نکاح, ختنے, عقیقے, کوئی بات بتائیے جہاں ان کا ووٹ موجود نہیں ہے. کیسی چالاکی سے مٹھی میں کیا ہے آپ کو, اور کس بھول پن سے ہم سب مٹھی میں آئے ہیں. زبانیں استعمال سے زندہ رہتی ہیں. جب زبانیں استعمال کرنا چھوڑ دی جاتی ہیں, یا لکھنے میں یا پڑھنے میں یا بولنے میں, تو وہ زبانیں ختم ہو جاتی ہیں, مر جاتی ہیں وہ زبانیں. اردو سے مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس سے زیادہ ملنسار زبان پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. جس زبان سے ملتی ہے اس کو اپنے گلے لگاتی ہے, جو لفظ اس کے اندر جذب ہو جاتے ہیں جذب کر لیتی ہے, جو دینے کے لیے ہوتے ہیں وہ دے دیتی ہے. دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے اس وقت. خدا فیض صاحب کی اولاد کو سلامت رکھے, انہوں نے ایک ادارہ بنایا, فیض گھر وہ اس کو کہتے ہیں. میں وہاں ایک زمانے میں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی تھی, غالب پڑھا رہی تھی. تو ایک خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر عارفہ, I can never tell you how much I love غالب. I love غالب, but I don't know اردو. اب غالب کی خطا ہو گئی کہ اس نے انگریزی میں شعر نہیں کہا. ادھار کی زبان بولنے والے خیال بھی ادھار کا رکھتے ہیں.
ان کا اپنا خیال بھی نہیں ہوتا. ادھار کی زبان ہے, ادھار کا خیال ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قوم ہے, چلیے مانے لیتے ہیں, تھوڑی دیر کو مان لینے میں کیا حرج ہے. سنا ہے کہ اگر قوم ہوتی ہے تو ان کی ایک قومی زبان بھی ہوتی ہے. مجھ بے وقوف نے یقین کر لیا کہ ہم قوم ہیں اور یہ ہماری قومی زبان ہے. کوئی دوسری قوم دنیا میں اپنی زبان بولنے سے شرماتی نہیں, گھبراتی نہیں, پریشان نہیں ہوتی. آپ کے ملک میں وہ اسکول جس میں اشرافیہ کے اور بہترین ذہنوں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں, جہاں کم از کم فیس 50,000 روپیہ مہینہ ہوتی ہے, وہ بچہ اگر اپنے کھیل کے وقت میں, اپنے کھانے کے وقفے کے دوران یا ویسے ہی اپنے کسی ساتھی سے اردو میں بات کر لے تو اسے ڈانٹ پڑتی ہے. جب وہ دوبارہ کر لے تو اسے جرمانہ ہوتا ہے. تیسری دفعہ ہو تو ماں باپ بلا کے یہ جتایا جاتا ہے کہ آپ کیسے احمق, کیسے بے وقوف ماں باپ ہیں کہ اپنے بچوں سے اردو بولتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جس بچے کو اپنی زبان کے بولنے پر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو وہ کوئی بھی زبان غلط بولے گا مگر بولے گا. محبت کرتے ہیں تو اردو بہت کام آتی ہے. سب وہ شعر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں جس میں ہجر, وصل, فراق, زلفیں سب موجود, مگر جب شادی کر لیتے ہیں تو پھر صرف انگریزی کام آتی ہے. یو آر اے بچ, سلی, ایڈیٹ. انگریزی میں گالی دے کے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. نوجوان اپنا لیڈر خود ہے, اس کے درمیان لیڈر ہیں اگر انہیں کوئی پنپنے دے. ہم تو نوجوانوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آرزو کیا کرو, تمنا کس چیز کی ہو, قوت خرید کتنی ہونی چاہیے. زندگی میں کامیابی قوت خرید سے نہیں آتی, زندگی میں کامیابی احساس سے آتی ہے. احساس شعور کو جگاتا ہے. شعور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں, کوئی بالکل آپ کے ساتھ لگا کھڑا ہے, اور اس کی ذمہ داری بھی آپ پر اتنی ہے جتنی آپ کی ذمہ داری. کراچی کے ساتھ میں اب شکایت کر رہی ہوں آپ سے اور کراچی والوں سے. یہ شہر پاکستان کا دل تھا. ہم جیسے لوگ چل کے آتے تھے یہاں دھڑکنے کے لیے. آپ نے اس شہر کو خوف زدہ کر کے آنے والوں کو بھی خوف زدہ کر دیا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو مصلحت کی خاطر اور خوف کی خاطر محبت کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, محبت نہیں کر سکتا.